مرغی کے پروں کو گالوں پر مسلنے سے چہرے پر جھریاں اور کیل مہاسے ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر تمہارے ناک کے اندر کے بال باہر آنا شروع ہو جائے تو گلاب کے عرق میں انگلی ڈبو کر ناک میں ڈال دو، ناک کے بال باہر آنا رک جائے گے۔ جو عورت اپنی خوراک میں بند گوبھی کا استعمال زیادہ کرتی ہے ہمیشہ جوان رہتی ہے۔ دہی اور آڑو ایک ساتھ کھانے سے پیٹ کے سارے کیڑے مر جاتے ہیں۔ جڑواں بچے پیدا کرنے ہیں تو کیلے کا مرک شیک بنا کر پیتے رہا کرے۔ اگر چہرے کی جلد لٹکنا شروع ہو جائے تو چہرے پر کریلے کو پیس کر اس کا رس ملا کر چہرے کو لیپ کرے اور جلدیوں لٹکنا بند ہو جائے گی۔ شملہ مرچ کو سونگھنے سے دماغ مضبوط ہوتا ہے۔ اگر 100 سال تک رنگ گورا رکھنا ہے تو گلاب کے پانی میں گیندے کے پھول کا رس ملا کر نہار منہ چہرے پر لگاؤ۔ آٹے میں گھی اور ہلدی ملا کر چہرے پر لگانے سے چہرے پر 90 سال تک جھریاں نہیں آئے گی۔ جس کو اولاد نہ ہوتی ہو اسے چاہیے کہ مرغی کے انڈے کو پیاز کے ساتھ زیتون کے تیل میں پکا کر کھائیں۔ اگر خواب میں گندم کے کھیت دکھائی دے تو سمجھ جاؤ تمہارے گھر میں رزق کی کشادگی ہونے لگی ہے۔ خواب میں کسی اور کی بیوی دکھائی دے تو سمجھ جاؤ تمہیں کوئی عورت جلد ملنے والی ہے۔ خواب میں اگر گھوڑا نظر آ جائے تو سمجھ جاؤ تمہیں بے تحاشا دولت ملنے والی ہے یا تمہارا کوئی بڑا انعام نکلنے والا ہے۔ چھوٹی مکھی کے شہد کا ایک قطرہ آنکھوں میں ڈالنے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ جو عورتیں ناشتے میں روزانہ شہد کا استعمال کرتی ان کی جلد ملائم اور چمکدار ہو جاتی ہے۔ دودھ کو ٹھنڈا کر کے پیا کرو، مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ کھانا ٹھہر کر اور چبا چبا کر کھانے سے انسان کا بڑا ہوا وزن کم ہونے لگتا ہے۔ اگر کوئی عورت اپنا رنگ ہمیشہ کے لیے گورا کرنا چاہتی ہے تو نہار منہ دہی میں بادام ڈال کر کھایا کرے۔ سوتے وقت آنکھوں کو بند کر کے زیتون کے تیل کو اپنی انگلی پر لگا کر آنکھوں پر مل دو، آنکھیں پر کشش ہونے لگے گی۔ اگر بغلوں سے بدبو آنے لگے تو بغلوں میں چنبیلی کے پھولوں کو روزانہ رکھا کرو اور بغلوں پر اس طرح کبھی بدبو نہیں آئے گی۔ لیموں کا رس چوسنے سے اور چہرے پر لگانے سے چہرے کی چھائیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں گردے کی منتقلی کے دوران آپریشن میں ہمارے جسم میں پرانے گردن نکالے نہیں جاتے بلکہ جسم میں صرف ایک نیا گردہ رکھ دیا جاتا ہے۔ عورت کا گھر میں واش روم میں جاتے وقت سر پر ڈبٹا نہ کرنے کی عادت اسے بھولنے کی بیماری میں مبتلا کر سکتی ہے۔ کچے پھل اور کچی روٹی کھانے سے ذہن کمزور ہو جاتا ہے۔ کان کے اندر اگر دانے نکل جائے تو سمجھ جائے سماعت کافی حد تک کم ہونے لگی ہے۔ شلجم کے پتوں کو رگڑوں تو ناخن کبھی نہیں بڑھے گے۔ پیدل چلنے سے پہلے انجیر کھا لینے کی عادت سے گھٹنوں میں طاقت پیدا ہوتی ہے۔ دھوپ میں بیٹھ کر سنترا کھانے سے چہرے کا رنگ دودھ جیسا نکھر جاتا ہے۔ ٹماٹر کا جوس زیادہ پینے سے یورک ایسڈ بڑھ سکتا ہے۔ حمل کے دوران کچا انڈا کھانے سے نقصان ہو سکتا ہے ماں اور بچے دونوں کو۔ اگر خواب میں تم عورت کو دیکھو تو سمجھ جاؤ تمہارے رزق میں بہت اضافہ ہونے والا ہے۔ نیند کا غلبہ ہونے لگے اور آپ کو کام کرنا ہو تو دودھ میں الائچی ڈال کر پی لیں۔ نیند تقریباً 3 گھنٹے بعد ہی آئے گی۔ شہتوت کے پتوں کو دہی میں ملا کر بالوں میں لگاؤ، 70 سال تک بال کبھی بھی کمزور نہیں ہوگے۔ پیاز کاٹنے کے بعد ہاتھوں کی بدبو ختم کرنے کے لیے ہاتھوں کو نمک سے دھو لیں۔ کالا نمک سر پر لگانے سے بال مضبوط ہو جاتے ہیں۔ نہار منہ پانی پینے سے زندگی بھر ہضم کا مسئلہ نہیں رہتا۔ ایسے افراد جن کو بھوک نہ لگتی ہو نہار منہ مالٹا کھانا شروع کر دے۔ زیادہ دیر تک جاگنے سے عقل پر اثر پڑنے لگتا ہے۔ دیر سے کھانے والے افراد جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ نیم کا رس زخم پر لگانے سے زخم جلدی بڑھ جاتے ہیں۔ اگر دل کی نالیاں صاف کرنی ہو تو چقندر کو دہی کے ساتھ کھایا کرو۔ کان پر سوجن آ جائے تو سمجھ جاؤ تمہارے گردے فیل ہونے لگے ہیں۔ داڑھی کے بال گرنے لگ جائے تو سمجھ جاؤ کہ خدا نے تمہیں چن لیا ہے، پسند کر لیا ہے۔ اگر آپ کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے تو جب بھی آپ نہانے لگے تو نہانے سے پہلے ایک گلاس پانی پئیں، ساری زندگی بلڈ پریشر کا مسئلہ نہیں رہے گا۔ جس عورت کا جسم موٹا اور قد لمبا ہو وہ صبر والی ہوتی ہے۔ حکیم لقمان کے بتائے ہوئے بیماریوں کی حیران کن پیشگوئیاں، آنکھوں پر سوجن ہو جائے تو سمجھ جاؤ آدھے سر کا درد شروع ہونے والا ہے۔ پیشاب کرتے وقت عضو تناسل میں زیادہ جلن ہو تو سمجھ جاؤ تمہاری جوانی جانے لگی ہے، بڑھاپا آنے لگا ہے۔ سونے سے پہلے تمہارے کمزور حصوں پر خارش ہونے لگے تو سمجھ جاؤ تمہیں لقوہ ہونے کا خدشہ ہے۔ یوں سمجھیے کہ اروی ایک مردانہ خوراک ہے۔
یعنی مردوں کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے۔ مادہ تولید کو گاڑا کرتی ہے اور مقوی بھی ہے۔ گردوں کو فربا کرتی ہے۔ بھنی ہوئی اروی بطور سالن پیشاب اور مثانے کے امراض کو ختم کرتی ہے، مگر شوربا والی اروی فائدہ مند نہیں ہے۔ اگر بائیں بازو پر سفید رنگ کے بال نکلنا شروع ہو جائے تو سمجھ جاؤ آپ کا دل بوڑھا ہوتا جا رہا ہے۔ دانتوں میں کیڑا لگ جائے تو سمجھ جائے آپ کے دماغ کی نس دن بدن اب کمزور ہونے لگی ہے۔ پیٹ کے دائیں جانب اگر بار بار تکلیف ہو، درد ہو یا سوجن ہونے لگے تو سمجھ جاؤ تمہارے گردے میں پتھری بن رہی ہے۔ صبح سویرے آنکھوں میں جلن ہو تو سمجھ جائیے کہ آپ کی دور کی نظر کمزور ہو رہی ہے۔ ناخن پہلے ہونا شروع ہو جائے تو سمجھ جائے پر کان ہونے والا ہے۔ اگر آنکھیں لال ہونے لگے تو سمجھ جائے دماغ کمزور ہو رہا ہے۔ کمر کے نیچے چھالے نکل آئے تو سمجھ جائے فالج ہونے والا ہے۔ جمائی لیتے وقت اگر چھاتی میں درد ہو تو سمجھ جاؤ دمہ ہونے والا ہے۔ کان میں سوجن ہو جائے تو سمجھ جاؤ تمہارے گردے فیل ہونے لگے ہیں۔ پیٹ کے دائیں جانب سوزش ہو جائے تو سمجھ جاؤ تمہارے پیشاب میں رکاوٹ ہونے والی ہے۔ سر میں جوئیں ہونے لگ جائے تو سمجھ جاؤ تمہاری یادداشت کمزور ہونے والی ہے۔